اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهَا آمین یا رب العالمین۔ وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی اس کی تلاوت کرنے کا حق ادا نہ کرے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ یقیناً یہ ایک آیت جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، ہر ویڈیو کے آغاز میں یہ پڑھی جا رہی ہے، یہی ایک تبدیلی ہے تاکہ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ وہ قلبی لگاؤ پیدا ہو کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں۔ ہر فرد جب اس کو اپنی زندگی میں لے کے آئے گا تو تب وہ اس ایمان کے اس لیول تک پہنچے گا، اور قرآن مجید ہی اس کے لیے شفاعت ہے یقیناً۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے آپ سے جو پہلے عرض کی تھی کہ یہ جو تفسیر ہے یہ اس میں تقریباً 10 عنوانات ہیں، ناظرے کے اعتبار سے، پھر لفظی ترجمے کے اعتبار سے، پھر عربی گرامر کے اعتبار سے، پھر شان نزول بھی ہے، پھر حالات حاضرہ بھی ہے، اور پھر سیرت صحابہ بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن دیکھیے، انشاءاللہ مجھے اور آپ کو انشاءاللہ کافی نفع ہوگا۔ تو سورہ فاتحہ کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا کہ چونکہ یہ سوال نامہ ہے اور اس میں ہر چیز انسان کے لیے بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس کو اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ ہم جب کہتے ہیں کہ ناظرہ اور لفظی ترجمہ اور پھر اس کا شان نزول، تو شان نزول کے اعتبار سے یہ 5ویں مکمل صورت ہے جو نازل ہوئی ہے۔ پہلی جو وحی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ دوسری وحی میں نون والقلم وما یسطرون کی کچھ آیات آغاز والی، اور تیسری وحی میں سورہ مزمل کی کچھ آیات تھی، اور چوتھی وحی میں سورہ مدثر کی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ 7 آیتیں آئی ہیں، اور اس کے بعد جو پوری مکمل صورت نازل ہوئی ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، پوری صورت 7 آیات۔ اور قرآن مجید میں اس کی دلیل موجود ہے، سورہ ہجر میں ہم پڑھ کے آئے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مَثَانِي فِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ تو یہ ہم پڑھ کے آئے ہیں، بار بار پڑھی جانے والی۔ تو آج ہم اس کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، تو عام طور پر سارا جہان یہی ترجمہ کر رہا ہوتا ہے، تمام تعریفیں واسطے اللہ کے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ میں نے آپ کے سامنے روان ترجمہ بولا ہے، لیکن اگر میں اس میں نہ بھی لکھوں تو ترجمہ آپ کو یاد ہے۔ لیکن بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف، اور تعریف بھی ایک صفاتی نام ہوتا ہے، اور جب ہم اس کو الف لام سے معرفہ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر خاص تعریف ہو جاتی ہے۔ تو اس کے جو معنی ہم تمام کے کر رہے ہوتے ہیں اس سے کیا مراد ہوتی ہے، یہ ہے بات اصل سمجھنے کی۔ یہ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لام تعریف ہے۔ لام تعریف عام کسی صفاتی نام کے ساتھ تو آ جاتا ہے، لیکن یہ لام جو ہے، اس لام کو لام استغراق کہتے ہیں۔ یہ استغراق کا مطلب ہوتا ہے ڈوب جانا، غرق ہو جانا، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد ایسی بیان کرنا کہ کوئی چیز باقی نہ رہ جائے۔ تو تمام تعریفیں اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو مزید آسان کرنے کے لیے آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو پھر وہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی توانائی، اپنی قوت، اپنا علم، اپنی صلاحیت اور اپنی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں، یا وہ اپنی ساری
ہر چیز کو مجتمع کر کے اکٹھی کر کے اللہ کے حضور پیش کرتا ہے تو وہ الحمد بنتا ہے۔ تمام تعریفیں، اس میں یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی آدمی بہت پڑھا لکھا ہے تو وہ اپنی حمد کے اعتبار سے کیا اللہ کی حمد بیان کرے گا، کمال اللہ کی حمد بیان کرے گا، اور جو بالکل ان پڑھ ہے وہ تو پھر پیچھے رہ گیا۔ نہیں، جو ان پڑھ آدمی ہے وہ بھی اپنی تمام تر توانائی، قوت، صلاحیت اور جو اس کے پاس نالج ہے وہ اللہ کے حضور پیش کرتا ہے۔ تو اس کی ایک بڑی بہترین مثال یہ ہے التحیات للہ، تمام تعریفیں، تمام مالی، بدنی، قولی، سب عبادات جو ہیں وہ اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ الحمدللہ، تمام تعریفیں واسطے اللہ کے ہیں۔ کون؟ اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ لفظی ترجمہ تو آپ نے سنا، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں الحمد میں محترم ڈاکٹر اشار احمد مرحوم جو بیان کیا کرتے تھے وہ اور کمال بات تھی کہ کل شکر اور کل حمد اور کل صلاح، یہ تین چیزوں کا وہ اس میں اضافہ کیا کرتے تھے، کل حمد، کل شکر اور کل صلاح۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں ذرا علیحدہ علیحدہ تو یہ شکر کے تین درجے بنتے ہیں، شکر باللسان اور شکر بالقلب اور شکر بالجوارح۔ تو لسان کے اعتبار سے ہم جب اللہ کا کوئی بھی نعمت ہم لیتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے منہ سے شکریہ نکلتا ہے۔ تو ویسے کسی دور میں ہم یہ سنتے رہے کہ نماز بہترین شکر کا ایک طریقہ ہے، یہ مراسم عبودیت میں جو نماز ہے وہ بہترین شکر ہے۔ اس کی وجہ کہ انسان بنفس نفیس اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے اور اپنا وقت بھی، اپنا مال بھی اور اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں لگا رہا ہوتا ہے۔ تو نماز ایک بہترین طریقہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا۔ لیکن جب انسان کوئی نعمت اللہ کی حاصل کرتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو پھر جو ہم تو عام طور پر کہہ رہے ہوتے ہیں شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے، تو یہ جو ہم جو شکریہ ادا کرتے ہیں یہ ٹپ آف دی لپس ہوتا ہے، شکر باللسان۔ تو اس کا بھی ایک درجہ ہے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہو گے تو میں اس میں مال اور عزت اور ہر چیز، انسان کی صحت، تندرستی، ہر چیز بڑھاتا رہوں گا۔ شکر کے اعتبار سے شکر باللسان اس کا پہلا درجہ ہے۔ لیکن جب یہ شکر بالقلب، انسان کے دل سے شکر کا جذبہ نکلتا ہے، تو پھر جو قرآن مجید میں اس کی دلیل دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو راہ ہدایت دیتا ہے اس کے لیے اسلام کا راستہ وہ چن لیتا ہے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهَ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ لِلْإِسْلَامِ، جس کے لیے اللہ ارادہ کرتا ہے یہ کہ اس کو ہدایت دے، راہ دکھائے، تو اس کا سینہ جو ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سینہ کھلتا ہے تو دل میں جب شکر کا جذبہ بیدار ہوتا ہے تو ان سے اس کے اعمال تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دوسرا درجہ ہوتا ہے۔ لیکن جو تیسرا درجہ جوارے کا ہے، جوارے سے ایک مراد یہ ہے کہ آدمی کو جو زخم لگتے ہیں، یعنی جسم اپنا کھپاتا ہے اور جو تکلیف اٹھاتا ہے اس کو جوارے کہتے ہیں۔ تو جان، مال اور وقت جب انسان اللہ کی راہ میں لگاتا ہے تو وہ ایک شکر کا چوٹی والا درجہ ہوتا ہے، جس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں شکر کا تیسرا درجہ۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے وہ چوٹی والا شکر مانگا ہے۔ علامہ نے یہاں بات کہی ہے، مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، زنوری سجدہ می خواہی، ز خاکی بیش ادا خواہی۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے مخاطب کر کے یہ بات کہی کہ یا اللہ، یہ جو نوری مخلوق ہے، فرشتہ، اس سے تو نے سجدہ مانگ لیا، اور جو خاکی مخلوق بنائی ہے نے، تو اس سے کچھ اور بھی مانگتا ہے۔ مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، یہ جو انسان کا شکر ہے وہ عاشقی کے درجے تک ہے۔ زنوری سجدہ می خواہی، کہ یہ جو اپنے لیے تو نے نوری فرشتوں سے، نوری مخلوق سے تو نے سجدہ لے لیا۔ خاکی، جو خاکی ہے انسان، جو مٹی سے بنا ہے،
اس سے تو کچھ مزید مانگتا ہے، اس کے خون سے تو اپنی ذات کی گواہی مانگ رہا ہوتا ہے۔ یہ شکر کی چوٹی ہے۔ سچی بات یہ ہے، قرآن مجید میں اس کی دلیل موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جان بخشی جب کی بنی اسرائیل کی، تو اس وقت یہ کہا کہ اس جو جان بخشی کی ہے اس کا میں شکر مانگتا ہوں، میری راہ میں تم جان دے دو۔ تو علامہ وہ غالب نے بھی یہ بات کہی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے، اور جب بنی اسرائیل کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ ہم نے یہ تمہارا جو گناہ ہے اس کو ہم نے معاف کر دیا ہے، اور اب تم ہماری جو جان تم سے لی تھی اس کے بدلے میں شکر بجا لاؤ۔ تو جان مانگتا ہے۔ اور اسی طرح اگلے دوسرے مقام پر ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اپنے ساتھ حواریوں کو لے کر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو تجلی دکھائی، وہ مر گئے۔ تو پھر جب زندہ کیا تو اس کے بعد والی آیت ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، ہم نے تمہاری موت کے بعد تم کو زندگی بخشی ہے، اب تم اس کی زندگی جو ہم نے دی ہے اس کا شکرانہ ادا کرو۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ شکر کے 3 درجے ہم نے پڑھے، اور اب جب ہم حمد کی بات کرتے ہیں تو حمد میں ہم دیکھتے ہیں اس کے مطلب تو ہم تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں صفت رکھی ہے، اور ہر چیز اس صفت کی بدولت اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے۔ اور یہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے، اور وہ اپنی تسبیح جو ہے، وہ جو اپنی شکرانہ ہے، وہ ایک اعتبار سے اس کی حمد بیان کر رہی ہے۔ لیکن اے انسانوں، تم ان کی بولی نہیں سمجھتے، اور تم سے کچھ اور ہم مانگتے ہیں، اور وہ تو تم اشرف المخلوق ہو، تم اشرف المخلوق ہونے کے ناطے تم میری تعریف بیان کرو۔ کائنات کی ہر چیز تعریف بیان کرتی ہے، لیکن تعریف کا جو فلسفہ ہے جب ہم اس میں آتے ہیں تو اور کمال بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنی چیزیں بنائی ہیں ان میں ایک صفت رکھی ہے، اور وہ چیز اپنی صفت کی بدولت انسان کے کام آ رہی ہوتی ہے، اور جب تک اور اس کی صفت جو ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہوتی ہے۔ اس صفت کا اور انسان کے کام آنے کا جو تعلق ہے وہ انسان کے اعمال سے ہے۔ جیسے انسان کے اعمال اچھے ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کی برتنی کی چیزیں، اس کی استعمال کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالتا رہتا ہے، اور ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع چل رہی ہوتی ہے۔ اور وہ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی روٹی کھا رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، تو اس کا نوالہ بھی اللہ سے یہ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کے لیے کیا بن کے جاؤں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے اس میں لذت رکھی ہے اس کی بدولت انسان اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی چیز کو استعمال کرتا ہے، پانی میں پیاس بجھانے کی ایک صفت رکھی ہے، اور جب انسان اس کو استعمال کر کے اپنا پیاس بجھاتا ہے تو اس وقت الحمدللہ کہہ رہا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہوتا ہے جس نے اس میں صفت رکھی ہے۔ تو اس صفت کا جو استعمال ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ تعریف ہے، اور اس کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہم نے دیکھی ہے کہ ہر چیز میں اللہ نے وہ صفت رکھی ہے جس کی بدولت انسان کے کام آتی ہے۔ تیسری چیز ہم دیکھتے ہیں ثنا۔ یہ ثنا ہوتی ہے مناجات۔ اس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں خوبیوں کو بار بار بیان کرنا۔ یعنی جسے آپ مناجات کہتے ہیں یا جسے آپ تسبیح کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو بار بار بیان کرنے کے حوالے سے بات ہے۔
تو کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن اے انسان، وہ جو تو تسبیح بیان کرتا ہے یا میں جو تسبیح بیان کرتا ہوں، ایک ہاتھ 100 دانے کی جو تسبیح پکڑی ہوتی ہے، پھر اللہ اور اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں 33 بار، یہ ٹھیک ہے کہ اس کا ثواب بھی ہے، برکت بھی ہے، اور یہ تو تسبیح فاطمہ ہے، لیکن ہم اسی پر اتفاق کر بیٹھتے ہیں، یا 100 دانے کی تسبیح کی تو ہم اس کی اللہ کی مناجات کر رہے ہوتے ہیں، بار بار اس کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے بے جان چیز جو بھی اللہ نے بنائی ہے، چاہے پتہ کیوں نہ ہو، چاہے کوئل ہو، چاہے ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن انسان جو اشرف المخلوق بنایا، اس سے اللہ کیسی تسبیح، کیسی مناجات اس سے وہ مانگ رہا ہوتا ہے، تو وہ اور ہی ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کی تسبیح جو ہے، دیکھیے کائنات میں جو چیز بنی وہ اپنا مقصد پورا کر رہی ہے، وہ جس مقصد کے لیے آئی ہے، بنائی ہے، وہ مقصد پورا کر رہی ہے۔ اس سے اشرف المخلوق کے لیے کیا سبق ملا؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو اگر ہر چیز اپنی اس کی تسبیح بیان کر کے اپنا مقصد پورا کر رہی ہے، تو اس سے جو مراد ہے کہ اے انسان، جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا، اگر تو اس چیز کو پورا نہیں کرتا، اپنا مقصد پورا نہیں کرتا، تو پھر تیری تسبیح چہ معنی دار ہے، یعنی ایک بے جان چیز یا جاندار چیز وہ کر رہی ہے، اور تو اشرف المخلوق ہونے کے ناطے اپنی زندگی کا مقصد نہ سمجھا۔ تو یہ یہاں بیان ہوئی ہے، لیکن قرآن مجید میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ تو اس آیت کو دیکھیے، 3 آیات ہیں، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارت دی گئی۔ سورت کے اعتبار سے یہ آخری سورت تھی، اور اس پر جب اس سورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنائی ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے اپنے مزاج کے اعتبار سے کچھ اور ہی تاثرات تھے۔ تو اس میں کہا گیا کہ تسبیح بیان کر ساتھ اپنے رب کی حمد کے، اور ساتھ ساتھ استغفار کرتے چلے جاؤ، یعنی اپنا مقصد زندگی کو پورا کرو۔ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو مکمل کر کے اپنا مقصد پورا کیا اس غرض کے لیے، تو پھر آیت بھی اللہ تعالیٰ نے اتاری، الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو پھر ساتھ ساتھ استغفار کی بھی ترغیب دلائی کہ اپنے جو چھوٹے موٹی غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، وہ کسی وقت آدمی بیزار ہو جاتا ہے، تو ساتھ ساتھ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ کل ثنا کیا تھی، اس میں انسان کی مقصد زندگی ہے۔ لیکن اب دیکھیے للہ، للہ مرکب جاری ہے، اس کے 2 جز ہیں، ایک حرف جار اور دوسرا مجرور۔ قرآن مجید میں مرکب جاری کی ٹرمنالوجی جہاں بھی آئی ہے وہ خبر محذوف ہوتی ہے، اور اس خبر کو اگر ہم ایک دوسرا نام دیں، یعنی جہاں بھی مرکب جاری آیا اس کو ہم یہ کہتے ہیں یہ محل نصب حال ہے، یعنی محل کا مطلب ہوتا ہے جگہ، نصب کا مطلب ہوتا ہے حالت مفعولی میں، اور حال کا مطلب ہے آج کے دور میں۔ تو مرکب جاری جب بھی لے کے آیا تو وہ آج کے دور کی بات کر رہا تھا، ہر شخص حمد بیان کر رہا ہے اللہ کی، واسطے اللہ کے تمام تعریفیں واسطے اللہ کے ہیں۔ اب کون اللہ؟ اب اللہ کی ذات جو ہے وہ پہچانی جا سکتی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، زمین دیکھ، فلک دیکھ، چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھ، اللہ کی ذات کو پہچانا جا سکتا ہے، اس کے صفاتی ناموں سے پہچانا جا سکتا ہے، لیکن وہ فکس نہیں ہے کہ ہر آدمی جیسے اپنے اللہ کو پہچانتا ہے ویسے پہچان لے، اس لیے مرکب جاری لے کے آیا۔ یہاں خبر جو ہے اس کو محذوف کیا گیا، خبر نہیں بتائی، اگر خبر بتا دے پھر مرکب جاری نہیں آتی۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں الحمدللہ ثابت، الحمد
साबितुन लिल्लाह, तमाम तारीफें साबित हो चुकी हैं वास्ते अल्लाह के। तो इस एतबार से इसको पढ़िए। अब देखिए अल्लाह यहाँ मौसूफ है और रब जो है ये सिफ्त है उसकी। ये जेर हमें बता रही है कि रब के नीचे जो जेर है मौसूफ सिफ्त है, लेकिन यहां देखते हैं रब्बिल आलमीन, ये मुजाफ है और ये मुजाफ इलैह है। इस बात को अच्छी तरह समझिए। जब हम ये कह रहे हैं किताबुल वलदी, लड़के की किताब, तो इससे मुराद ये है कि हम तर्जुमा तो क्या रहे होते हैं, लड़के की किताब, पहले लड़के को लेके आ रहे होते हैं, बाद में बात कर रहे होते हैं किताब की। इसी तरह तवज्जो दिलाई जा रही है आलमीन पर, तमाम जहानों पर। तो हम तो यही समझ रहे थे आज तक, तो यही समझते हैं दो जहान, एक ये जहान एक अगला जहान। नहीं, यहाँ जहान की तरफ इशारा किया गया है। कितने जहान दुनिया में बस रहे हैं। मछली देखे उसका जहान अलग है, यानी बागात देखें, हर चीज देखें। आप कपड़े की मार्केट में चले जाएं, आप मछली की मार्केट में चले जाएं, आप जिस चीज को आप देखें, बच्चों के मैदान में चले जाएं, आप बूढ़ों के मैदान में चले जाएं, हर एक का जहान अलग है। और जहान का मतलब है कि उसके मुताबिक एक जरूरियात जिंदगी पूरी की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिन्नात के ऊपर भी कब्जा इख्तियार दिया था। तो अल्लाह ताला को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज मैं तेरी सारी मखलूक की दावत करूंगा। तो ठीक है, बड़ी बड़ी देगें लेके आए, बड़ा जिन्नात ने पकाया, एक मछली आई और सारा खाना खा के वो जाती रही। तो अल्लाह ताला हर जहान को, तमाम जहानों को रोजी देने वाला है, रब है, परवरदिगार है, रोजी देने वाला है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है जब हमें ये बताया जा रहा है कि अल्लाह रोजी का असबाब पैदा करता है, अल्लाह रोजी देता है, अल्लाह ने पैदा किया, वही रब है। तो हमें इसकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि जब इंसान ये कहता है कि मैं अपने हाथ से कमाता हूँ तब मैं रोजी लेके आता हूँ, अल्लाह से उसकी ईमान जो है वो कम हो जाता है। तो इस एतबार से देखिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें वास्ते अल्लाह के हैं। कौन? अल्लाह जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। तो हम इस तरह से इसका तर्जुमा हमने किया है। इसको हमने आपके सामने तजवीद के एतबार से, क़राअत के एतबार से, मखारिज के एतबार से, अदायगी के एतबार से और शान नुज़ूल के एतबार से, फिर हालात हाज़िरा के एतबार से, फिर अरबी ग्रामर के एतबार से ये आपके सामने एक आयत पढ़ी है, लिख रखी है। तो आपके ज़हन में कोई सवाल पैदा हो तो ज़रूर बताइए। और ये रहनुमाए तर्जुमातुल कुरान, रहनुमाए कलिमतुल कुरान जो किताबें हमने लिखी हैं, ये उससे इस्तिफादा हासिल हमने किया है। और यही एक किताब है जिसमें कुरान मजीद से हमने एक्सरसाइज बनाई है। और अगर आप इसकी एक्सरसाइज करते चले जाएं तो इंशाल्लाह आपको हर चीज़ का इल्म हो जाएगा। अल्लाह ताला मुझे आपको कुरान मजीद पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने, इसको दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक इनायत फरमाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।